ایک دور جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی جو اپنے انڈوں سے ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی۔ بیٹا تم بہت جلد اس دنیا میں آؤ گے اور میں تمہارا بہت خیال کیا کروں گی۔ ٹونی چڑیا اپنے انڈوں کے ساتھ باتوں میں مگن ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک شکاری آ پہنچتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکاری کو آتے دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور بولتی ہے، کیا اوپر والے ہماری حفاظت کر۔ پورے دن شکاری کو شکار نہ ملنے پر شکاری بہت غصے میں ہوتا ہے اور بولتا ہے، آج کا دن ہی منحوس ہے، اگر جنگل میں میرے لیے کچھ نہیں تو اس جنگل کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شکاری ایسے بول کر جنگل میں آگ لگا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا جنگل میں آگ لگی دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے، اگر جان بچانی ہے تو ہمیں اس جنگل سے کسی دوسرے جنگل میں جانا پڑے گا۔ ایسے بول کر ٹونی چڑیا اپنے انڈوں کو لے کر اڑ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اڑتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے ایک گھنا جنگل نظر آتا ہے۔ ٹونی چڑیا اپنا گھر وہاں ہی بنانے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ ٹونی چڑیا ایک خوبصورت درخت پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جنگل خطرناک کووں کا جنگل ہے۔ اس بات سے انجان ٹونی چڑیا اپنے انڈوں سے بولتی ہے، اب ہم اس جنگل میں ہنسی خوشی رہا کریں گے۔ ٹونی چڑیا اپنے انڈوں کے ساتھ باتوں میں مگن ہوتی ہے کہ وہاں سے ایک باورچی کوے کا گزر ہوتا ہے۔ کوا ٹونی چڑیا کو دیکھ کر بولتا ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، ہمارے علاقے میں اپنا گھر بنا لیا، یہ بات سردار کوے کو بتانی پڑے گی۔ اتنا بول کر باورچی کوا اپنے سردار کے پاس چلا جاتا ہے اور بولتا ہے، سردار، چڑیا نے ہمارے جنگل میں ڈیرا ڈال لیا ہے جس سے ہمارے بچوں کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر سردار کوا بولتا ہے، کیا اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس کو اس چیز کی سزا دینی پڑے گی، جاؤ تم سب کووں کو اکٹھا کرو۔ باورچی کوا گاؤں میں جا کر ڈھول پیٹ پیٹ کر سب کووں کو بتاتا ہے کہ ہمارے جنگل میں ایک چڑیا نے اپنا گھر بنا لیا ہے، جس سلسلے میں سردار کوے نے اپنے دربار پر سب کووں کو بلایا ہے۔ ارے لاڈو سنتی ہو، ہمارے جنگل میں ایک چڑیا نے قبضہ کر لیا ہے۔ سرتاج، اب ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے لاڈو تم پریشان کیوں ہوتی ہو، اسی سلسلے میں سردار نے ہمیں اپنے دربار پہ بلایا ہے۔ سب کوے سردار کے دربار پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سردار بولتا ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جنگل میں ایک شیطان چڑیا نے اپنا گھر بنا لیا ہے، جس سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ شیطان چڑیا کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ سردار کی یہ بات سن کر لکڑہارا کوا بولتا ہے، سردار یہ کام میں کروں گا، میں اس درخت کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہوں۔ لکڑہارے کوے کی بات سن کر سردار اس کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ لکڑہارا کوا ٹونی چڑیا کے پاس جا کر اسے بولتا ہے، اے شیطان چڑیا، تو یہاں سے بھاگ جا، اس سے پہلے کہ یہ درخت میں کاٹ دوں اور تجھے جان سے مار دوں۔ ٹونی چڑیا کوے کی بات سن کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور روتے روتے بولتی ہے کہ کوا بھیا، ہمارے چڑیاؤں کے جنگل میں ایک شکاری نے آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ہمارا جنگل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ مہربانی کر کے مجھے اس جنگل میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارا کوا ٹونی چڑیا کی یہ بات سن کر سیدھا سردار کے پاس چلا جاتا ہے اور سردار کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ سردار بات سن کر بولتا ہے، بیچاری چڑیا کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اور باورچی کوے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ چڑیا کو میرا پیغام دے کر آؤ کہ تم اس جنگل میں رہ سکتی ہو۔ باورچی کوا ٹونی چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اس کو سردار کا پیغام دیتا ہے۔ سردار کا پیغام سن کر ٹونی چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے، میں سردار کی ہمیشہ شکر گزار اور وفادار رہوں گی۔ ٹونی چڑیا کی یہ بات سن کر باورچی کوا وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور سب پرندے ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس جنگل میں بھی ایک شکاری آ جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکاری کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور سیدھا کووں کے سردار کے پاس چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا سردار کے دربار میں جانے کے بعد سردار کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ سردار یہ بات سن کر لکڑہارے کوے کو حکم دیتا ہے، جاؤ شکاری بچنا نہیں چاہیے۔ لکڑہارا کوا سردار کی بات پر عمل کرتے ہوئے شکاری پر وار کرتا ہے اور شکاری کو مار دیتا ہے۔ شکاری کو مارنے کے بعد سب پرندے ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔